عمرو بن دینار نے خبر دی، انہوں نے جابر بن زید سے سنا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے سنا تھا کہ جس کے پاس احرام میں جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن لے، اور جس کے پاس تہبند نہ ہو وہ پجامہ پہن لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1841۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قمیص، عمامہ، پاجامہ اور برنس، کنٹوپ یا باران کوٹ نہ پہنے، اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے جس میں زعفران یا ورس لگی ہو، اور اگر جوتیاں نہ ہوں تو موزے پہن لے، البتہ اس طرح کاٹ لے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1842۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے جابر بن زید نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو میدان عرفات میں وعظ سنایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو احرام کے لیے تہبند نہ ملے تو وہ پاجامہ پہن لے، اور اگر کسی کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزے پہن لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1843۔ عبید اللہ بن موصلی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسرائیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، اور ان سے برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ میں عمرہ کیا تو مکے والوں نے آپ کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ پھر ان سے اس شرط پر صلح ہوئی کہ ہتھیار نیام میں ڈال کر مکے میں داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1844۔ وہیب نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن طاؤس نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات بنایا، نجد والوں کے لیے قرن منازل کو، اور یمن والوں کے لیے یلملم کو۔ یہ میقات ان ملکوں کے باشندوں کے لیے ہے اور دوسرے ان تمام ملکوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے ہو کر مکہ آئیں اور حج اور عمرے کا بھی ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جو لوگ ان حدود کے اندر ہوں تو ان کی میقات وہی جگہ ہے جہاں سے وہ اپنا سفر شروع کریں، یہاں تک کہ مکہ والوں کی میقات مکہ ہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1845۔